السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اس وقت ہندوستان میں اور پوری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کہی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مساجد میں بھی نماز پہ پابندی ہے۔ تو ایسے وقت میں جبکہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو اس ماہ مبارک میں لوگ نماز تراویح کس طریقے سے ادا کریں، اسی کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر آیا۔ پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ رمضان مبارک کی جو خصوصی عبادت ہے وہ نماز تراویح ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود 3 روز تک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی امامت فرمائی، نماز تراویح آپ نے ان کو پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے اسے ترک فرما دیا کہ یہ لوگوں پر فرض نہ کر دی جائے۔ بعد میں صحابہ اکرام اپنے اپنے طور پر اس کو ادا فرماتے، مسجد میں کوئی جماعت کے ساتھ پڑھتا، کوئی الگ پڑھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے جب اسے دیکھا کہ لوگ اس طریقے سے ہیں، تو آپ نے قرآن مقدس کے مشہور قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کر دیا اور یہ حکم دیا کہ 20 رکعت تراویح آپ لوگوں کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں۔ نماز تراویح یہ سنت موقدہ ہے، اس کی جماعت یہ سنت کفایہ ہے، لہذا نماز تراویح اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑے تو وہ سخت گنہگار ہے اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ لہذا ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نماز تراویح کو ادا کریں۔ اب اس وقت جبکہ مسجدوں میں جماعت نہیں اور گھروں پہ بھی عمومی طور پہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ جماعت قائم نہ کی جائے، لوگ فردن فردن پڑھیں، تو حضرات محترم اس کے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے؟ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں بہت سے تشویش ہیں، کسی کو کچھ صورتیں یاد نہیں، کسی کو ایک ہی سورہ یاد ہے اور بہت سے مسائل لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو مختصراً کچھ باتیں یہاں پر عرض کی جائیں گی، آپ انشاءاللہ عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے عمل کو قبول فرمائے۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ تراویح کی نماز جو شخص پڑھتے ہیں تو تراویح کی پابندی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تراویح میں ایک بار قرآن مقدس کا مکمل کرنا یہ سنت موقدہ ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اب جس کو قرآن مقدس یاد نہ ہو کیا وہ تراویح نہ پڑھے؟ اس کا مطلب بالکل ایسا نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ حافظ قرآن میسر ہوں تو آپ ایک مرتبہ قرآن مقدس کو سن لیں تو آپ سنت موقدہ ادا کرنے کا ثواب پا جائیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو بھی آپ کے لیے 20 رکعت تراویح پڑھنی ضروری ہے۔ اور اگر آپ 20 رکعت تراویح پڑھیں اور اس صورت میں آپ کو جبکہ چند صورتیں یاد ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو بھی یاد ہو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، 2 رکعت نماز تراویح کی آپ نے نیت کی سنت موقدہ، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، جو سورہ آپ کو یاد ہے وہ پڑھی آپ نے۔ پھر اگلی رکعت میں اگر آپ کو کوئی اور سورہ نہیں یاد قرآن مقدس سے، صرف فقط ایک ہی سورہ یاد ہے، تو بھی آپ کو اسی سورہ کو اگلی رکعت میں ریپیٹ کرنا ہے۔ سپوز آپ کو قل هو اللہ احد یاد ہے اور قل اعوذ برب الناس یاد ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہی یاد ہے، تو حضرات محترم ایسی صورت میں آپ کو یہی پڑھنا ہے کہ آپ پہلے میں قل هو اللہ پڑھ لیں، دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں۔ بیچ میں قل اعوذ برب الفلق یہاں پہ چھوٹ رہا ہے تو اس کے تعلق سے عوام میں مشہور ہے کہ مکروہ ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو حضرات محترم یہ مکروہ ہے، یقیناً مکروہ ہے، علماء نے اسے مکروہ لکھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی صاحب کو صرف قرآن مقدس کی 3 چھوٹی آیت مبارکہ یاد ہیں تو بھی ان پر تراویح پڑھنا ضروری ہے،
وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہی 3 آیتیں بار بار 20 اپنے رکعت میں ریپیٹ کرتے رہیں، لیکن ان کو تراویح پڑھنی ہے۔ ایک بات اور جان لیں کہ تراویح میں قرآن مقدس جو بھی آپ پڑھیں، چاہے سورہ فاتحہ ہو یا اس کے علاوہ جو آپ سورتیں ملا رہے ہوں یا قرآن مقدس، اس کو آپ کو ترتیل سے پڑھنا آپ کے لیے واجب ہے، اور قرات کی رعایت کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ قریب فرض ہے۔ حضرات محترم، آپ کو حروف کی رعایت کرنی ہے، جہاں سے مخارج نکلتے ان کی رعایت کرنی ہے۔ اب وہ حضرات جنہوں نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں یا سیکھا ہی نہیں، تو ان کے لیے فرض ہے کہ وہ سیکھیں، اور اس ماہ مبارک میں جتنی کوشش ہو سکے وہ قرآن کو رعایت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہاں تک کہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن میں جب آپ تراویح پڑھیں رمضان مبارک میں، تو آپ کے لیے تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثنا، ان تمام چیزوں کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور تمانیت کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ 20 رکعت کے چکر میں بہت جلدی رکوع کرتے ہیں، بہت جلدی سجدے کرتے ہیں۔ ایک بار تسبیح کا ہونا، اس کے مقدار آپ کا ٹھہرنا، یعنی رکوع میں گئے تو آپ کو کم سے کم سبحان اللہ کہنے کے مقدار ٹھہرنا، پھر جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں تو آپ کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار وہاں پہ ٹھہرنا، اور اسی طریقے سے رکوع اور اسی طریقے سے آپ کو دونوں سجدوں کے درمیان ٹھہرنا، یہ واجب ہے، اور اگر آپ نے اس کو ادا نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت محترم، یہ بھی جان لیں کہ علماء اکرام نے تسبیحات کا چھوڑنا، جیسے آپ رکوع میں گئے اور آپ نے تسبیح نہ پڑھی تو تسبیحات کے چھوڑنے کو مکروہ کہا ہے، تو لہذا جلدی بازی نہ کریں بلکہ تعدیل ارکان کا خیال رکھیں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ بسا اوقات دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جلدی میں تراویح پڑھنے کے چکر میں التحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھتے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ کسی کا دل اکتا ہے یا کچھ بھی، امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی پر درود پڑھنے کو نہ ترک کرے، اگرچہ لوگوں کا دل اکتاتا رہے۔ تو یہ تو جماعت کے لیے تھا، لیکن آپ جب اکیلے پڑھیں اور ایسے عالم میں جبکہ کوئی اور دیگر کام آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اپنے نبی پر درود ضرور پڑھیں تحیات کے بعد، اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کریں، جلد بازی قطعاً نہ کریں۔ ایک بات یہ جانیں کہ مسجد میں اب یہ معاملہ ہے کہ حکومت کی طرف سے چند لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ مسجد میں جماعت قائم کر سکتے ہیں، تو تراویح کی جو جماعت ہے وہ سنت کفایہ ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگوں نے بھی مسجد میں جماعت قائم کر لی تو جو آپ پر مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ساقط ہو گیا، یعنی اب آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں نہیں جا رہے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایک بات اور جان لیں، نماز تراویح مرد عورت دونوں پر سنت موقدہ ہے، یعنی جس طریقے سے مردوں کو پڑھنا ہے ویسی ہی عورتوں کو بھی پڑھنا ہے۔ یہ نہیں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں گئے وہ پڑھتے ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ انہوں نے پڑھ لیا، لیکن عورتیں نہیں پڑھتی، ہماری بہنیں نہیں پڑھتی، اور معاذ اللہ ہمارے نوجوان بھائی وہ نہیں پڑھتے۔ تو حضرات محترم، جو بھی بالغ ہے اس کے لیے تراویح پڑھنا ضروری ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا تو وہ سخت گنہگار ہے۔ اب ایک بات یہ بھی دیکھ لیں کہ تراویح پڑھنے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بھائی 20 رکعت نماز پڑھنی ہے تو کبھی 1 رکعت پڑھی سلام پھر گیا، کبھی کسی نے 2 کے بجائے 3 پڑھ لی۔ تو اس کو یہ جان لیں کہ اگر 1 رکعت کسی نے تراویح پڑھی اور یا پھر 3 رکعت پڑھ لی اور سلام پھیر دیا، اور کوئی منافی صلات یا اس نے کام کر لیا، مثلا پانی پی لیا یا کسی سے بات کر لی، تو ایسی صورت میں اس کو پھر سے وہ 1 رکعت اپنی دہرانی ہوگی، یعنی اس کو مکمل 2 رکعت کرنی ہوں گی، اور اگر اس نے 3 رکعت پڑھی ہے تو وہ 3 رکعت شمار نہیں ہوں گی، وہ 1 رکعت شمار نہیں ہوگی، اس کو پھر سے کاؤنٹ کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ تفصیل کے ساتھ یعنی مکمل قرآن کی تلاوت کے ساتھ وہ تراویح پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو وہ پڑھ چکے ہیں ان کو پھر سے دہرانا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ان کو میں پڑھ لیا جن صفحات کو ان کو مجھے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، آپ کو پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے لوگ آرام طلب ہو جاتے ہیں اور وہ بیٹھ کر تراویح پڑھنے لگتے ہیں، اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ۔ بلا عذر شرعی کوئی بھی شخص اگر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے
تو حضرت صرف نوافل کے علاوہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تراویح کی نماز بھی نہیں ہوگی، اس وجہ سے اس کو کھڑے ہو کر ہی آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب ہمارے گھر میں جیسے ہمیں نماز پڑھنا ہے اور ہمارے گھر میں چند افراد ہیں اور ہم اگر جماعت کرنا چاہیں تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ یہ ایک مسئلہ ہے، بس جان لیں تاکہ آپ کو طریقہ پتہ رہے۔ تو قابل امامت شخص یعنی جس کے اندر امامت کے شرائط پائے جائیں تو وہ اگر امامت کراتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ تو کیسے آپ کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب آگے ہو گئے، اس کے بعد مرد کھڑے ہو گئے، مردوں کے بعد بچے کھڑے ہو گئے، اور اگر گھر کی عورتیں بھی شامل ہونا چاہیں تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ بچوں سے ایک صف کی دوری کے بعد عورتیں کھڑی ہو جائیں، اور اس طریقے سے وہ نماز تراویح یا دیگر جماعت دیگر وقتوں کی نماز وہ پڑھ سکتی ہیں، اور وہ امامت اس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ بہت لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں بچہ ہے، حفظ کر رہا ہے لیکن وہ نابالغ ہے، اس نے قرآن کچھ یاد کر لیا ہے تو لوگ تراویح میں اس کو بھی کھڑا کر لیتے ہیں۔ بہت سی ویڈیوز آپ نے یوٹیوب وغیرہ پہ سے دیکھی ہوگی کہ بہت چھوٹا بچہ نماز پڑھا رہا ہے۔ حضرات محترم، نابالغ بچے کے پیچھے نابالغوں کی ہی نماز ہوگی، بالغ لوگوں کی نماز کسی صورت میں نہیں ہوگی، لہذا اس سے بچیں اور جو قابل امامت ہوں انہی کے پیچھے آپ نماز پڑھیں۔ ایک بات اور جان لیں، تراویح کے لیے نماز عشاء ضروری ہے۔ اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو وہ پہلے تراویح پھر عشاء کی نماز ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ آپ کو پہلے آپ کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو تراویح پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ نے جماعت کے ساتھ تراویح عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور تراویح کی جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد جا کے تراویح میں شامل ہو جائیں، اور جو رکعتیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں ان رکعتوں کو آپ بعد میں ادا کر لیں۔ یہ ایک طریقہ ہے جس طریقے سے آپ نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر کسی نے مان لیجئے کسی امام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ لی اور پھر وہ کسی دوسرے امام کے پیچھے پہنچا جہاں اس نے تراویح پڑھی، تو اب وہ شخص وتر کیسے پڑھے؟ تو ایسی صورت میں وہ آدمی جس نے کہیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ دوسری جگہ پہ جماعت کے ساتھ وتر کی نماز پڑھ سکتا ہے، اور فرداً پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جس شخص نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے وہ جماعت کے ساتھ وتر کی نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ مختصر سے مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین سمجھنے سیکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک ماہ رمضان الکریم کی مقدس برکتوں سے ہم تمامی کو مالا مال فرمائے، خصوصیت کے ساتھ اس کورونا وائرس جیسی وبا اور اس طریقے کی جو بھی مہلک امراض ہیں ان سے تمام اپنے بندوں کو شفا نصیب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔